ناظرین، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ نے جن کو اپنی زبان مبارک منہ میں دی اور ہزاروں باب علم کے عطا کیے۔ حضرت علی کے برابر رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، علم کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے۔ حضرت علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علم کے 10 اجزاء ہیں، 9 اجزاء حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہیں اور 1 اجزاء دنیا کے تمام عالموں کے پاس ہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جب بھی اسلام میں یہودی، عیسائی یا کوئی بھی نصرانی، شامی وغیرہ جو بھی سوال لے کر آئے، سوائے حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو ناظرین، اسی طرح امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کوفہ میں مسجد میں تھے۔ ایک شامی اٹھا اور کہا کہ یا امیر المومنین، میرے چند سوال ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سمجھنے کے لیے پوچھو، مگر مذاق کے طور پر مت پوچھو۔ لوگوں نے پوری توجہ سے اس شامی کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مخلوق نور اول ہے۔ اس نے کہا کہ آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی کے بخارات سے۔ اس نے پوچھا کہ زمین کو کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی کی جھاگ سے۔ اس نے پوچھا پہاڑ کس سے بنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دریا کی امواج سے۔ تو اس نے پوچھا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اسی مکہ کے نیچے سے پوری دنیا کھینچ دی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا کا آسمان کس سے بنا ہے؟ آپ نے فرمایا بند موج سے بنا ہے۔ اس نے کہا سورج چاند کا طول عرض کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ، یعنی کہ 900 کو 900 سے ضرب دیں اور جو بھی جواب آتا ہے وہی فرسخ لمبائی ہے۔ اس نے پوچھا کہ ستاروں کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس نے پوچھا 7 آسمانوں کے رنگ اور نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے آسمان کا رم رفیع ہے اور یہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قدیرہ ہے جس کا رنگ نحاس والا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام ماردم ہے، وہ مشابہ رنگ رکھتا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور چاند کے رنگ کا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیئون ہے اور وہ سونے کے رنگ کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کے رنگ کا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجما ہے اور وہ سفید درو کے رنگت کا ہے۔ اس نے بیل کے بارے میں پوچھا کہ اس نے گردن ایک طرف جھکائی ہے اور وہ آسمان کی طرف سر بلند کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ خدا سے حیا کرتا ہے، کیونکہ جب سے قوم موسیٰ نے بچڑے کی پرستش کی ہے تو اس نے حیا سے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد شامی نے مد و جزر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو سمندر کا موکل ہے اسے رومان کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو پانی ابھرتا ہے، جب وہ پاؤں کو اٹھا لیتا ہے تو پانی پیچھے اپنی جگہ پر ہٹ جاتا ہے۔ شامی نے جنوں کے باپ کا نام پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے شومان کہتے ہیں، جس کو آگ کے شعلوں کے نیلے حصے سے پیدا کیا گیا تھا۔ شامی نے پوچھا کہ جنوں کی طرف کوئی نبی بھیجا گیا تھا؟ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنوں کی طرف نبی بھیجا گیا جسے یوسف کہتے ہیں، تو اس نے ان جنوں کو خدا کی طرف دعوت دی اور جنوں نے اسے قتل کر دیا۔ ناظرین، یقیناً یہ کوئی نبی یوسف اور ہی ہے۔ شامی نے پوچھا ابلیس کا آسمان میں نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا حارس۔ شامی نے پوچھا آدم کو آدم کیوں کہا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ زمین کے عدیم سے بنایا گیا ہے۔ شامی نے پوچھا کہ مذکر کی میراث مؤنث سے دگنا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ ایک سٹے میں 3 دانے ہوتے ہیں، تو ہوا نے اس کی طرف جلدی کی اور ایک دانہ کھایا اور آدم علیہ السلام کو 2 دانے کھلائے جس سے مرد کو دگنا حصہ ملا۔ اس کے بعد شامی نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 930 سال۔ شامی نے پوچھا کہ سب سے پہلے کس نے شعر کہا؟ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام نے۔ شامی نے پوچھا انہوں نے کون سا شعر پڑھا؟ آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوئے اور یہاں کی مٹی اس کی وسعت اور فضا دیکھی اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین والے تبدیل ہو گئے، پس زمین کا چہرہ خاک آلودہ کبھی ہو گیا، یہاں ہر رنگ ذائقہ تبدیل ہو گیا، چہرے کی پشاشت کم ہو گئی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد شامی نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام نے کس قدر حج کیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ پہلے حج کے موقع پر ان کے ساتھ ایک لٹورا پرندہ تھا جو ان کے لیے پانی کے مقامات کی نشاندہی کرتا تھا اور وہ ان کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور اسی لیے لٹیرے اور ابابیل کو کھانے سے نہیں کی گئی ہے۔ شامی نے پوچھا اسے کیا تھا کہ وہ زمین پر نہ چلتا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے بیت المقدس پر نوحہ کیا اور 40 سال تک طواف کیا اور اس پر روتا رہا۔ وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہمیشہ روتا رہا تھا۔
شامی نے پوچھا کہ پہلا کافر کون تھا جس نے کفر کا انشاء کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ابلیس ہے۔ اس کے بعد ناظرین شامی نے پوچھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام سکن تھا، لیکن وہ اپنی قوم کے لیے 950 سال روتے رہے، لہٰذا ان کو نوح کہا گیا۔ شامی نے پوچھا کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول عرض کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کشتی کی لمبائی 100 ہاتھ یعنی کہ 1400 فٹ تھی، اور اس کشتی کی بلندی 80 ہاتھ یعنی کہ 120 فٹ تھی۔ بس شامی بیٹھ گیا اور دوسرا شخص اٹھا اور کہا کہ اے امیر المومنین، ہمیں یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے کون سا پودا زمین پر کاشت کیا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اوسجا کا پودا کاشت ہوا، جس کی لکڑی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنایا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ سب سے پہلے کون سا پودا زمین پر خود بخود پیدا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دبا ہے اور قرا ہے۔ اس نے پوچھا سب سے پہلے اہل اسمان میں سے حج کس نے کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ اس نے پوچھا کہ زمین پر سب سے اچھی وادی کون سی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وادی جسے سرندیب کہتے ہیں، اور آسمان سے آدم علیہ السلام اسی میں گرے تھے۔ اس نے پوچھا دنیا کی بدترین وادی کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یمن کی وادی جسے وادی برہوت کہتے ہیں، وہ جہنم کا ایک حصہ ہے۔ ناظرین اس کے بعد شامی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کر چلتی ہے اور سیر کراتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مچھلی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کر سیر کراتی رہی۔ شامی نے پوچھا وہ کون سی شے ہے جس پر جھوٹ بولا گیا؟ نہ وہ جن ہے نہ انسان۔ آپ نے فرمایا وہ بھیڑیا ہے، جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا۔ شامی نے پوچھا وہ کون سی شے ہے جس پر وحی ہوئی؟ نہ وہ جنوں میں سے ہے اور نہ انسانوں میں سے ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا نے شہد کی مکھی پر وحی کی تھی۔ شامی نے پوچھا وہ کون سا مقام ہے جہاں سورج ساری زندگی ایک مرتبہ چمکا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر میں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے گزرنے کے لیے ایک مرتبہ خشک راستہ بنایا تھا، اور پھر لشکر موسیٰ علیہ السلام گزر جانے کے بعد پانی کو آپس میں ملا دیا۔ شامی نے پوچھا وہ کون سی شے ہے کہ جو پیے تو وہ زندہ تھی اور وہ کھائیں تو وہ مردہ تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ شامی نے پوچھا کہ اپنی قوم کو وہ کون سا ڈرانے والا ہے جو نہ جنوں میں سے ہے اور نہ انسانوں میں سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چینٹی ہے۔ شامی نے پوچھا کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے کا حکم کس کو دیا گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ شامی نے پوچھا کہ عورتوں میں سے سب سے پہلے ختنہ کس کا ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب ہاجرہ کا۔ ناظرین بس یہیں تک یہ ویڈیو تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔